اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو نمبر 518 یعنی کہ 518 جس کا ٹائٹل تھا درود پڑھ کر سب کی دعا قبول ہو رہی ہے لیکن میری نہیں۔ یہ ویڈیو سن کر ایک بہن نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سادہ بچی، جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی کہ درود پڑھنے کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی تو لوگ شکوہ کرتے ہیں، تو مجھے لگا کہ میں آپ سے اپنی یہ دعا اور مشاہدہ ضرور شیئر کروں۔ میرا یہ مشاہدہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میری بہن کی بیٹی ہوئی اور وہ اپنے گھر میں تھی، تو مجھے اس کے پاس رہنا پڑا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اس کے اپارٹمنٹ کے اوپر ایک اور اپارٹمنٹ تھا، اور اس اپارٹمنٹ جو خاتون رہتی تھی وہ میری بہن کی بہت اچھی دوست تھیں، اور اکثر پوچھتی رہتی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک اسکول میں جاب کرتی ہیں، اور وہ اسکول اسپیشل بچوں کا تھا۔ مجھے سن کر بہت اچھا لگا کہ کتنا اچھا کام کرتی ہیں۔ ان سے باتیں سنتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اگر کبھی زندگی میں کچھ کرنا ہوا تو ان بچوں کے لیے میں ضرور کچھ کروں گی، اور بنا معاوضے کے کروں گی۔ اب مجھے اس بارے میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسے اسکول میں جانے کے لیے آپ کو اسپیشل ٹریننگ لینی ہوتی ہے، ان اسپیشل بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کو کچھ خاص ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں دل ہی دل میں اس بات کو اپنے پالتی رہی، اور یہ بات میں نے کسی سے شیئر نہیں کی۔ یہ خیال میرے دل میں رہا اور وقت گزرتا رہا۔ ہم انسان ہر وقت اپنے رب سے کسی نہ کسی نعمت کے نہ ہونے یا ملنے اور دعا کے قبول نہ ہونے کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ ہماری فطرت میں شاید یہی ہے کہ ہم ناشکرے ہیں، اور اپنے غم اور دکھ کو، تکلیف کو بس پہاڑ جتنا بڑا سمجھتے ہیں، اور یہی گلہ کرتے ہیں کہ مجھ سے بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسا دکھ اور غم آیا کہ جس نے مجھے بدل کے رکھ دیا، اور میرے دل کی جو سختی تھی، جو میری آنکھیں خشک رہتی تھیں سالوں سے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ایسا غم عطا کیا کہ میرے دل میں نرمی آ گئی اور آنکھ میں نمی۔ الحمدللہ کہ ایسا غم عطا کیا۔ اس دوران پھر مجھے اپنی وہ خواہش یاد آ گئی جو بہت سال پہلے میرے دل میں تھی۔ وہ دوبارہ جاگ اٹھی کہ اگر مجھے اپنا غم اور دکھ درد دور کرنا ہے تو مجھے ان اسپیشل بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ان کے لیے کیا کروں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، بول بھی نہیں سکتے، پھر بھی اپنی زندگی جیتے ہیں اور اچھے سے جیتے ہیں، اور بہت بڑے مقام تک بھی پہنچتے ہیں۔ میرا دکھ وقتی ہے، آج نہیں تو کل چلا جائے گا، مگر ان کا کیا جو زندگی کی آخری سانس تک کسی نہ کسی جسمانی کمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو مجھے ایسے لوگوں کے لیے آسانی ضرور کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی دوست سے اس بات کا ذکر کیا، کھل کر بات کی کہ میں یہ ارادہ رکھتی ہوں۔ میری دوست یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی کہ اچھا ٹھیک ہے، کہ یہ نیت ہی بہت اچھی ہے کہ بلا معاوضہ اور اللہ کی رضا کے لیے تم یہ کام کرنا چاہتی ہو، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ پھر اس نے اور میں نے مل کر ڈفرینٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ڈھونڈنا شروع کر دیے، کچھ اسکول بھی ڈھونڈے کہ شاید وہاں پر ہم جا کر والنٹیئر کر سکیں، رضاکارانہ طور پہ کچھ کام کر سکیں۔ اس دوران میرے دل کی حالت غم میں مبتلا تھی، میں ایموشنلی اور فزیکلی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی، اور ایسے حال میں جب میں رضاکارانہ طور پر ان اسپیشل بچوں کے لیے جو کام کرنا چاہ رہی تھی اس میں کچھ بھی خاطر خواہ ترقی ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، کچھ مل ہی نہیں رہا تھا سرا مجھے۔ اب سوچتی تو احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری تھی کہ منظوری نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال اس وقت پھر یہ خواہش میرے دل میں ہی رہ گئی، لیکن میں ہر نماز کے بعد اور خاص کر درود شریف کے بعد لازمی یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، بھلے میری زندگی کے آخری حصے میں ہی کیوں نہ مجھ سے کام لے لینا، لیکن مجھے اس کام کی توفیق ضرور عطا کرنا۔ دل میں یہ خواہش بہت زیادہ جاگتی تھی کہ شاید میری وجہ سے کسی اسپیشل بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بہرحال میں کوئی اور دعا مانگوں یا نہ مانگوں، لیکن رو رو کر یہ دعا مسلسل مانگتی رہتی تھی، اور پوری شدت سے مانگتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ یا اللہ میری نیک نیتی، میرے دل کو آپ جانتے ہیں، میں یہ کام صرف اور صرف آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ بہت ہاتھ پاؤں مارے، کہیں پہ کوئی بات نہیں بنی، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گھر سے اتنا دور ہوتا کہ جانا ناممکن ہوتا، اور اسکول والے مسلسل کہتے تھے کہ آپ کو لینگویج خود سیکھنی ہوگی تبھی آپ ان کو سکھا سکتی ہیں یا ان کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ اب میں یوٹیوب پر فزیکل چیلنج لوگوں کی ویڈیوز دیکھتی رہتی کہ کیسے جسمانی کمی کے باوجود وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں، بہت بڑے مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سہولیات کی کمی بھی ہے، معاشرے کا تلخ رویہ بھی ہے ان لوگوں کی طرف۔ تو مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مکمل پیدا کیا ہے، ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئی، کب ہوگی، کبھی یہ پڑھ لیا، کبھی وہ پڑھ لیا۔ بہرحال یہ سوچیں تھیں، میں درود شریف پڑھتی جاتی اور دعا مانگتی جاتی۔ اسی دوران ہمارے گھر میں ایک میڈ کام کرنا شروع ہوئی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی اسکول جاتی تھی۔ چھوٹی بیٹی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ چھوٹی بیٹی سن نہیں سکتی تھی اور اس لیے بول بھی نہیں سکتی تھی۔
پہلے تو اس ملازمہ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ کمی ہے. جب معلوم ہوا تو بہت جگہ سے علاج کرانے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. اس بچی کو اسپیشل اسکول جانے کی ضرورت تھی لیکن ملازمہ کے پاس نہ تو ایسے وسائل تھے اور نہ ہی ایسی سورس تھی کہ وہ ایسا کچھ ڈھونڈ سکتی. اس نے یہ کیا کہ جب بچی اپنی بڑی بہن کو اسکول جاتے دیکھتی تھی تو اسی اسکول میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی داخل کرا دیا. اب اس چھوٹی بیٹی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا. بہرحال اس میڈ نے مجھے کہا کہ آپ میری دونوں بچیوں کو پڑھا دیا کریں. چھوٹی بچی جب اسکول سے گھر آتی تو ماں کو اشاروں میں رو رو کے سمجھاتی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کی یہ بے بسی دیکھ کر آخر میں نے اس کے لیے ایک اسپیشل اسکول ڈھونڈ ہی لیا. ہم اس بچی کو لے کر اس اسکول میں گئے. اسکول والے بہت اچھے طریقے سے پیش آئے اور ہمیں سمجھایا کہ یہاں پہ سب فری ہے، تعلیم بھی، لائف سکلز بھی سکھاتے ہیں بچوں کو تاکہ بچے خود سے انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، کچھ کما سکیں. جو اسکول ہیڈ کر رہے تھے وہ خود بلائنڈ تھے، ایک بہت ہی تعلیم یافتہ انسان تھے، موٹیویشن اسپیکر بھی تھے. بچی کا وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا. گاہے بگاہے میرا اسکول بھی جانا ہوتا اس بچی کے سلسلے میں. میں جب بھی اسکول والوں سے بات کرتی اور وہاں کے بچوں کو دیکھتی کہ کس جد و جہد اور کتنی مشکل سے اس مقام تک پہنچے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کے منہ سے کبھی کوئی ناشکری یا زندگی سے کوئی گلہ نہیں سنا، تو میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوتی کہ دیکھو مجھے اپنی زندگی سے کتنے گلے شکوے ہیں. اس سے پہلے جب میں اسکولس دیکھا کرتی تھی یا وہاں پہ پڑھانے کے لیے یا والنٹیئر کرنے کے لیے جایا کرتی تھی اس وقت مجھے اتنا احساس نہیں ہوا تھا. لیکن جب سے میں نے اس بچی کا اسکول میں ایڈمیشن کرایا تھا اور بار بار میرا اسکول میں آنا جانا ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میری آنکھوں پہ سے ایک پردہ ہی ہٹ گیا تھا. مجھے اپنے غم دکھ سب چھوٹے لگنا شروع ہو گئے اور مجھے وہ تمام نعمتیں حد سے زیادہ محسوس ہونے لگیں، جیسے سننے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سانس لینے کی نعمت، جن کا ہم سوچتے بھی نہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، کہ جب تک ہم ایسے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ زندگی جینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بچی کے سلسلے میں میرا اسکول بہت زیادہ آنا جانا ہوتا تھا. میں جب بھی اسکول وزٹ کر کے آتی اور کھانا کھانے بیٹھتی تو نوالا میرے حلق سے نہ اترتا تھا. کبھی سوچتی کہ یہ بچے بغیر دیکھے کیسے کھانا کھاتے ہوں گے. جن بچوں نے آج تک کبھی پرندوں کی آواز نہیں سنی، ان کے ماں باپ نے ان بچوں کی آواز نہیں سنی. بہرحال یہ سوچیں میرے وجود پر اس دن بہت حاوی ہوتی جس دن میں یہ اسکول وزٹ کر کے آتی. اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ایک دن جاتی ہوں اسکول میں کچھ عرصے بعد تو میرا یہ حال ہوتا ہے، اور اگر میں وہاں کام کر رہی ہوتی تو پھر پتہ نہیں میرے دل پر کیا گزرتی. اس لمحے مجھے احساس ہوا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سالوں پہلے جو میرے دل میں خواہش جاگی تھی اللہ نے اس دعا کو میرے بار بار مانگنے کے باوجود پورا نہیں کیا. کبھی کبھی ہم وہ دعا مانگ لیتے ہیں جس کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے، جبکہ اللہ ہمیں جانتا ہے ہم سے بھی بہتر. اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جبکہ ہم انسان اپنی ہمت سے بہت بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں جن کا قبول نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. جس وقت میں دعا مانگا کرتی تھی رو رو کے تو ساتھ میں یہ بھی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی رضا چاہتی ہوں، پھر آپ میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہے، میرے لیے آسانیاں کیوں نہیں کر رہے، میرے لیے کیوں نہیں رستے کھول رہے. اور کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا احساس دلا دیا کہ اگر وہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، میرے لیے رستے نہیں کھل رہے تھے، تو ان میں میرے لیے ہی فائدہ تھا، اللہ کی اسی میں حکمت تھی. بہرحال یہ ان بہن کا ایک مشاہدہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. ہر ایک کی زندگی میں بہت سارے ایسے مشاہدات ہوتے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اہمیت، ان کی افادیت ہمیں بہت عرصے بعد جا کر معلوم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکر گزاری والی نظر کو کھلا رکھیں، ہمیں شکر گزار اپنا بنائے رکھیں اور ہم سے کبھی بھی ناشکری والی غلطی کبھی نہ ہو، کیونکہ ناشکری جو ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کفر کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنا. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر مکمل درود اور خوب سلام بھیج کہ جیسے آپ کو پسند ہے اور جس میں آپ کی رضا شامل ہو. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.